بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین الحمدللہ ذی المجد والعلا والہیبت والثناء والکبریاء والعلا خالق الارض والسماء فالق الحب والنوا مالک یوم الحشر والجزاء ماہی الذنوب والخطا سر اللہ المکنون در اللہ المخزون عالم ما کان وما یکون نور الافئدۃ والعیون سرور القلب محزون نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ ولا ند لہ ولا ضد لہ ولا والد لہ ولا ولد لہ ولا ولد بلد جلد جسد یسب سعب لیس لہ ولا وسیم جسیم رزیم نظیم نازم منازم لہ ولا مناظر لہ ولا منازم لہ ولا مقابل لہ ولا مساوی لہ ولا جسیم جسم 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 لہ ولا قسیم قسم 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 لہ ولا فریق فرق فرق لہ ولا مثیل مثل مثال لہ ونشهد ان لا الہ الا اللہ وان ربوبیتہ وملوکیتہ وملکہ 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 وشمسہ وقمرہ وارضہ وسموہ وسماء وحدہ مورا ومبرا ومنزا ومولا بالجلال وحدہ من یشرک به فی ذاتہ او صفاتہ او عاداتہ او عنوانہ او کلامہ متفردا متبکرا متنصرا متنورا وعلیہ اللعنۃ والوبال ونشہد ان سیدنا وسید ساداتنا وسید رکاتنا وسید جماعتنا وسید لطافاتنا ونورنا ونور دیننا ونور دنیانا ونور آخرنا ونور صدورنا ونور قبورنا وجمیلنا واجملنا وکریمنا واکرمنا وشفیقنا واشفقنا ورفیقنا وارفقنا ومیمنا ویاممنا وغوثنا ومغیثنا وغیثنا وغیاثنا وعوننا ومعیننا وعیننا ویاننا ومأوانا وملجانا ومولانا محمد صلی اللہ محمد وعلا آل محمد صلی اللہ آل محمد صلی اللہ قال محمد صلی اللہ جلال محمد صلی اللہ جمال محمد صلی اللہ اقبال محمد صلی اللہ اقبال محمد صلی اللہ نوال محمد صلی اللہ معال محمد صلی اللہ نقل فضل وصل اسل محمد صلی اللہ بیان قرآن فرقان عثمان ابن فان محمد صلی اللہ ظہر اسل محمد صلی اللہ حنین بدر محمد صلی اللہ محمد وعلا آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انکا حمید مجید اعوذ باللہ السمیع العلیم الحفیظ بوجہ الکریم السلطان القدیم من الرجس الخبیث المخبث شیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسول النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمدللہ رب العالمین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلا آلک واصحابک یا خاتم النبیین تن من وارا جس نے دیکھا
تن من وارا جس نے دیکھا چہرہ کملی والے کا، تن من وارا جس نے دیکھا چہرہ کملی والے کا، تن من وارا جس نے دیکھا چہرہ کملی والے کا، اے مولا ایک بار دکھا دے، اے مولا کئی بار دکھا دے جلوہ کملی والے کا۔ اللہ اکبر جل شان و کبیرہ۔ میں ذہن بنا کے بیٹھا تھا کہ مختصر خطبہ پڑھوں گا اور بس ایسے چلتے چلتے 2-3 شعر پڑھ کے تو تھوڑی دیر بیان کر کے تو میں اپنی بات مکمل کر دوں گا، لیکن سجے بھی آواز آن لگ پہ جی خطبہ پڑھو، تے کھبے بھی آواز آئی اور مولانا مبشر صاحب دی خیر سی، میں کہ لاڑے دی آج تو منی ہے، پیچھے تے پھر انہیں مننی ہے انہیں غریب نے، آ رہی سمجھ کو نہیں آ رہی؟ یہ دولہا بنے ہیں، اللہ ان کی خوشیوں میں برکت دے، ان کے بھائیوں کو بھی سلامتی دے، اور محترم مکرم جناب مبشر صاحب اور باقی دیگر جو ان کے رشتہ دار اعزاء اقرباء جن کی سرپرستی میں آج کا یہ اہتمام کیا جا رہا ہے، بالخصوص میری دائیں جانب ان بچوں کے استاذ العلماء حضرت علامہ مولانا فروخ شاہد المدنی، آپ جلوہ فروز ہیں، خوب چمکتے دمکتے چہرے کے ساتھ۔ بھائیہ صرف کہنو چمکدہ دمکدہ نہیں، ذرا ویکھ تو صحیح، آ رہی سمجھ کو نہیں آ رہی؟ جی ہاں، کئیوں نے دوجی واری بننے دا شوق بھی ہے۔ یہ دولہا ہے، کل یا پرسوں جب جو ان کا پروگرام ہے، جو ان کا ٹائم سیٹ ہے، جو ان کا سسٹم ہے، یہ جب تیار ہوں گے برات جانے کے لیے، خوبصورت سوٹ پہنیں گے، خوب بن سور کے سامنے کھڑے ہوں گے، جب یہ تیار کھڑے ہوں گے اس وقت چاچو، ماموں، خالہ، والدہ، جو بھی دوست اعزاء اقرباء قریب یہ جب تیار ہو کے امامہ شریف خوب سونے ستھرے طریقے سے باندھ کے ہار پہن کے کھڑے ہوں گے، تو ہمارے ہاں رواج یہ ہے کہ پھر دوست بیلی یار سجن رشتہ دار پیسے اوپر سے گھماتے ہیں، گھما کے قریب جس کو بھی دینے ہوتے ہیں اس کی گود میں ڈال دیتے ہیں، اس کی جھولی میں ڈال دیتے ہیں، اس کے دامن میں ڈال دیتے ہیں۔ میں نے ایک گلتے دسو، 100 دولہا میاں تو وارنل 200 ہو جاندہ ہے، تو آڈے ملے ہو جاندہ ہوئے گا، 100 ہی رہندہ ہے نا، تو بولو تو صحیح میرا قصور ہے لیٹ بیان شروع ہویا ہے، اور بولو تو صحیح، وہ بھی لیٹ ہی آئے نے، استاد فرما رہے نے، استاد صاحب فرما رہے نے، وہ بھی لیٹ ہی آئے نے۔ خیر 100 دا 100 ہی رہندہ ہے، 200 تے نہیں ہوندہ، یہ 50 ہے تو وہ 50 ہی رہندہ ہے، یہ 500 ہے تو وہ 500 ہی رہندہ ہے۔ مجھے یہ بتائیں یہ اوپر سے گھمانے کا کیا مقصد ہے؟ اصل میں گھمایا اس لیے جاتا ہے، اوپر سے وارا اس لیے جاتا ہے کہ جس کو دیا جا رہا ہے اس کو یہ بتایا جا رہا ہے تمہیں جو مل رہا ہے اس دولہا کے صدقے مل رہا ہے۔ ٹھیک، اب ایک تو یہ دولہا ہے، اب جو میں نے شعر پڑھنا اور سنانا ہے وہ شعر سنیں۔ فرماتے ہیں ہر نعمت دیتا ہے خدا، پروار کے ان پر دیتا ہے، ہر نعمت دیتا ہے خدا، پروار کے ان پر دیتا ہے، کھاتا ہے یہ عالم سارا، کھاتا ہے یہ عالم سارا، صدقہ کملی والے کا، کھاتا ہے یہ عالم سارا،
صدقہ کملی والے کا کھاتا ہے یہ عالم سارا صدقہ کملی والے کا اے مولا ایک بار دکھا دے اے مولا ایک بار دکھا دے جلوہ کملی والے کا جی بس ایک ہی شعر میں نے پڑھا ہے، اسی شعر کو میں اب سنا کے میں اپنی گفتگو شروع کرتا ہوں، تاکہ غیر نعتیں تو آپ اتنی دیر سے سنی رہے ہیں، اور یہ جو خطبہ ہے بس یہ خطبے کے ساتھ کچھ تھوڑا سا معاملہ ہے کہ کوئی نعت کا ایک دو شعر پڑھنے ہی پڑھتے ہیں، وہ تھوڑا ایک ردم بنا ہوتا ہے، تو اسی سبحان اللہ دیکھو اللہ کریم آج کی یہ خوبصورت بزم، خوبصورت محفل اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، اور بالخصوص آج کا جتنا بھی یہ اہتمام ہے اس کا ثواب اللہ کریم دولہ میاں کے والد مرحوم ان کی روح کو ہم ایصال کرتے ہیں، اللہ کریم ان کے درجات بلند فرمائے، ان کی کامل بخشش فرمائے، ان کی قبر کو وسیع اور کشادہ فرمائے۔ میں اصل میں یہ موقع ایسا ہے مجھے یاد بھی تھا، لیکن میں یہ موضوع چھیڑنا نہیں چاہتا تھا، تو بس میں اتنا کہتا ہوں کہ محترم مبشر بھائی اور باقی جو ان کے بھائی ہیں اللہ کریم ان کے والد کی بخشش فرمائے۔ بہرحال اللہ ہم سب کا یہاں مل بیٹھنا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ میں نے آپ کے سامنے 30ویں پارے کی ایک بڑی مشہور و معروف آیت تلاوت کی ہے۔ اللہ رب العزت اس میں ارشاد فرماتا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، محبوب ہم نے آپ کا ذکر آپ کی وجہ سے بلند فرما دیا ہے۔ یہ ماہ نور جو ابھی گزرا، صرف یہ نہیں، یہ بیان جو ہے اللہ کے فضل سے پچھلے کئی سالوں سے تیار ہے، اور تیار اس طرح ہے کہ میں وقتاً فوقتاً بس زبانی یاد کر لیتا ہوں، دہرا لیتا ہوں، باقی مجھے یہ بیان کرنے کا سوائے ایک جگہ کے کہیں اتفاق نہیں ہوا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ سامنے مجھے ایسے لوگ ملتے نہیں تھے جہاں میں یہ بات بیان کر سکتا، یعنی ایک ہی جگہ تھی، اور وہ بھی جگہ یہ تھی کہ اس وقت میں نے کئی سال پہلے کی بات ہے، تازہ یہ پڑھا تھا، اور یہ بیان جتنا میں آپ کے سامنے کروں گا اس میں تقریباً 90% مواد سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کے والد ماجد رئیس المتکلمین مفتی نقی علی خان صاحب علیہ رحمہ، آپ کی بڑی بے نظیر بے مثال کتاب الکلام الاوضح فی تفسیر علم نشرح، اس کے اندر آپ نے ورفعنا لک ذکرک کی تفسیر میں یہ خوبصورت مواد بیان کیا ہے۔ میں وہیں سے اس کو آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں، اللہ کرے میں ٹھیک طریقے سے بیان کر سکوں، سمجھا سکوں، اللہ آپ کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ظاہر ہے کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں جو قابل عمل بھی ہوتی ہیں، کچھ نظریاتی ہوتی ہیں، کچھ اعمال کے لحاظ سے ہوتی ہیں، تو جو موجودہ ہمارا مجمع ہے اس میں علماء کی تعداد بھی ہے، اور اس میں ماشاءاللہ طلبہ کرام کثیر تعداد میں نظر آ رہے ہیں، تو مجھے امید ہے کہ میری گفتگو کو آپ سمجھیں گے انشاءاللہ عزوجل۔ اگر آپ سمجھنے میں، آپ تو ماشاءاللہ سمجھدار ہیں، میں اگر سمجھانے میں کامیاب ہو گیا تو آپ کو بہت سرور آئے گا۔ امام اہل سنت نے، آپ کے والد ماجد نے اس آیت کی تفسیر میں جو خوبصورت نقطے بیان کیے، اس میں سے پہلا نقطہ اور پہلی بات میں آپ کے سامنے بیان کرنے لگا ہوں، لیکن اس سے پہلے میرا دل چاہتا ہے میں تھوڑی سی بات اور بھی بیان کر دوں کہ دولہ میاں ہیں، آج یہ بنے سورے ہیں، اور کل بھی یہ خوبصورت بناؤ سگار میں ہوں گے، 2-3 دن ایسے گزریں گے، برات ہوگی، پھر ولیمہ ہوگا۔ میں پوچھنا یہ چاہتا ہوں، جب برات ہوگی عموماً ہمارے ہاں ایسا ہوتا ہے
2-4 کلومیٹر 10-20-50 کلومیٹر دور جانا ہو تو گاڑیاں کو 10-20 گاڑیاں ہوتی ہیں، زیادہ نہیں تو کم از کم 2-4 کاریں اور 1-2 بڑی گاڑیاں ہوتی ہیں۔ اصل سوال یہ ہے، اصل بات یہ ہے کہ شادی تو ان کی ہے، دولہا تو یہ ہیں، یہ باقی سارے خوبصورت کپڑے کیوں پہنے ہوئے ہیں؟ ان کی تیاری کی کیا وجہ ہے؟ ان کی جو سمپل وجہ ہے وہ یہی ہے کہ اگر کوئی اچھے کپڑے پہن رہا ہے تو اس دولہا کی وجہ سے، اگر کوئی اچھا کھانا بنا رہا ہے یا کھا رہا ہے اس دولہا کی وجہ سے، اگر گاڑیوں کا انتظام ہے تو وہ اس دولہا کی وجہ سے۔ اسی طریقے سے جب اگلے دن ولیمہ ہوتا ہے تو ہر ایک کی اپنی اپنی برادری، خاندان، لین دین، تعلق واسطہ کوئی 100 50 200 400 کا انتظام کرتا ہے۔ یہ جڑیاں 10 دیگاں بندیاں وہ ساریاں لاڑے نے کھا جانیاں نہیں نا؟ دولہا تو اس دن تو اللہ جانے پتہ نہیں وہ ٹھیک طریقے سے کھا بھی سکتا یا نہیں کھا سکتا، لیکن یہ 10 15 20 کیا مقصد؟ اس لیے کہ اس میں مقصد دولہا ہے، یعنی یہ کھانا ان کی وجہ سے، یہ بناؤ سنگار ان کی وجہ سے، یہ اچھے کپڑے ان کی وجہ سے، یہ گاڑیاں ان کی وجہ سے، اگر کوئی آ رہا ہے تو ان کی وجہ سے، اگر کوئی جا رہا ہے تو ان کی وجہ سے، اگر کوئی انتظام ہے تو ان کی وجہ سے، اگر کوئی سسٹم ہے تو ان کی وجہ سے، اگر کوئی اخراجات ہیں تو ان کی وجہ سے، اگر کوئی سجاوٹ ہے تو دولہا کی وجہ سے۔ یہ ایک دولہا ہے جو ایک فیملی کا ہے، 3-4 بھائیوں کے ساتھ رہنے والا ہے، تھوڑا سا خاندان ہے، تھوڑی سی فیملی ہے۔ ہمارے زمانے میں 1000 2000 5000 کا بھی کوئی دولہا ہوگا، لیکن اس کا سسٹم محدود ہے، اس کا خاندان محدود ہے، اس کی برادری محدود ہے، اس کا لین دین محدود ہے۔ ایک وہ دولہا ہے کہ سارا لینا دینا اس دولہا کی وجہ سے، سارا کھانا پینا اس دولہا کی وجہ سے۔ ایک یہ عام دولہا ہے، یہاں سمجھنا آسان ہوگا، ایک یہ دولہا ہے اور ایک پوری کائنات کا دولہا ہے۔ جو گزر گئے ان کا بھی دولہا ہے، جو آ رہے ہیں ان کا بھی دولہا ہے، جو آئیں گے ان کا بھی دولہا ہے۔ کائنات اگر بنی ہے تو اسی دولہا کی وجہ سے، زمین اگر یہ بچھونا ہے تو اسی دولہا کی وجہ سے، آسمان اگر سائبان ہے تو اسی دولہا کی وجہ سے، فرشتوں کا نور ہے تو اسی دولہا کی وجہ سے، حوروں میں اگر کچھ روشنی اور خوبصورتی ہے تو اسی دولہا کی وجہ سے، اگر غلمان کے چہرے چمکتے ہیں تو اسی دولہا کی وجہ سے، اگر جن و انس ہیں تو اسی دولہا کی وجہ سے۔ صرف دنیا سے پہلے نہیں، صرف دنیا نہیں، بلکہ جب کل قیامت کا دن ہوگا ساری خلقت اکٹھی ہوگی، سارے لوگ اکٹھے ہوں گے، انبیاء بھی ہوں گے، رسول بھی ہوں گے، غوث بھی ہوں گے، کتب بھی ہوں گے، ابدال بھی ہوں گے۔ رب حساب کتاب کا محتاج نہیں، جس کو چاہے جنت میں بھیج دے، جس کو چاہے دوزخ میں ڈال دے۔ اگر کسی کو جنت میں بھیجے گا تو وہ اس کا فضل ہوگا، کسی کو دوزخ میں ڈالے گا وہ اس کا عدل ہوگا، اس سے کوئی پوچھ نہیں سکتا، وہ قادر مطلق ہے۔ پھر وجہ کیا ہے؟ 50,000 سال کا دن ہے، اتنا بڑا انتظام، پھر میزان عمل، پھر پرصراط، پھر حوض کوثر، پھر جنت، پھر دوزخ، پھر حساب کتاب۔ اصل وجہ یہ ہے، اس دولہا کی شان بتانی ہے، عرش حق ہے، مسند رفعت رسول اللہ کی دیکھنی ہے، حشر میں عزت رسول اللہ کی۔ گویا رب اس دولہا کی عزت بتانا چاہتا ہے، ان کی شان بتانا چاہتا ہے۔ اے دنیا والوں، بنایا محبوب میں نے ہے، مخلوق میری ہے، یہ جنت میری ہے، لیکن میرے محبوب جس کے بارے میں اشارہ کرتا جائے گا، اشارہ کرنا تمہارا کام ہے، جنت میں بھیجنا ہمارا کام ہے۔ جس کے بارے میں محبوب آپ عرض کریں گے، جس کے بارے میں اشارہ کریں گے، کیونکہ آپ دولہا جو ہیں، اور دولہا کی بندہ مانتا ہے، دولہا کی مانی جاتی ہے۔ امام اہل سنت نے ایک اور جگہ پر کیا خوبصورت انداز میں کہا، فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم محشر کا کہ تیری شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے۔ آئیے ایک بڑا آسان سا شعر میں پنجابی میں پڑھ دوں جس سے بات کچھ سمجھ آ جائے۔ حضرت رضوان قادری صاحب جو میں بولے میں نے آپ نو سمجھ کوئی نہیں جے لگی، انہوں نے پتہ نہیں لگی کہ نہیں لگی، ٹھیک توجہ ہے؟
شاعر کہتا ہے کی نہ کیتا یار نے کہ یار واسطے کی نہ کیتا یار نے کہ یار رب محفلاں سجایاں نے سرکار واسطے رب محفلاں سجایاں نے سرکار واسطے۔ امام اہل سنت نے ایک بڑا خوبصورت شعر کہا ہے، ان کی مہک نے دل کے اونچے کھلا دیے ہیں، جس راہ چل گئے ہیں کوچے بسا دیے ہیں۔ اس نعت میں آپ نے ایک بہت خوبصورت شعر کہا ہے اور مجھے اور آپ کو ایک اشارہ بھی کیا ہے۔ یہ دولہا ہے نا، گاڑی آگے چلی بھی جائے گی نا تو آگے سٹاپ پہ جا کے رک جائے گی، آگے سٹاپ پہ جا کے میں کہ شاید میں نے کچھ فرما رہا ہوں۔ اچھا ٹھیک ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میری پر باقی بھی سمجھ آتا تانوں سمجھ آ رہی ہے؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جی توجہ ہے، میں بات یہ کر رہا تھا، امام اہل سنت فرماتے ہیں دولہا سے اتنا کہہ دو پیارے سواری روکو۔ برات جاتی ہے نا جب تو آگے جا کے اسکول ہے، گاؤں ہے، محلہ ہے، تو آخری سٹاپ پہ جا کے برات رک جائے گی۔ اور پوچھ دن جاندے کیوں نہیں جائے؟ او جی وہ نا لاڑا پیچھے ہیں، دولہا نو لاڑے نو وہ جڑا رئیس المتکلمین والا مواد اتھے رہ گیا، میں نے گل ایک اور یاد آ گئی۔ بابا فرید سن نا رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ دے غلام سی بابا لبا، لبا بابا نال نال ہوندا سی حضرت بابا فرید دے، جو لاڑے تو گل یاد آئی ہے بھی اگر برات اگے چلی بھی جاوے لاڑا پیچھے ہوے تے برات دی دال نہیں گلدی۔ حضرت امام ہی فرماندے نے سونے اس دولے دے مگر رہ، دنیا چ بھی کم بن جائے گا، آخرت چ بھی کم بن جائے گا۔ آپ دا غلام سی بڑا خادم خاص سی بابا لبا، نال نال ہوندا سی۔ ایک دن ایویں ہویا بابے لبا نے لوٹا چایا، بابا فرید نال نال چل پے۔ وہ زمانہ ایسا سی کہ واش روم کوئی اس طرح انتظام تے ہوندے نہیں سن، اج کل تے تانوں پتہ ہے سارا کچھ وچے ہے، ٹھیک؟ پھر آپ دعاواں بھی نہیں آندیاں، آپ جن بھی جلدی چمبڑ جاندے ہیں، حالانکہ سانا وڈا جن آپ ہیں۔ کیوں؟ اس واسطے کہ نماز دے نیڑے آپ نہیں جانا، قرآن پاک آپ نہیں چکنا، تو جن نہیں ہوئے بھئی آپ اپنی نحوست اپنے آپ چاپے ہی پائی پھرنے تے پا دی تو کسی نے جادو کر دی ہے۔ نماز دا جناب نماز پڑھ لیا کر، مسجد دا منہ ویکھ لیا کر، جادو جدو سارے آپ ہی چلے جان، نیڑے تے لگیا کر۔ بابا لبا نیڑے ہویا، لوٹا ہاتھ جا رہے نے تے بابا لبا آندا یار اج موقع چنگا ہے تے وہ شعر ہے نا، آج تو گلے مل ظالم، موقع بھی ہے، رسم دنیا بھی ہے، دستور بھی ہے، ٹھیک؟ تھوڑا جا نیڑے ہوئے تے کہنے لگے بابا جی تسی بڑھیا تے مہربانی فرمائی ہے، کسی نے جناب نظام الدین اولیاء بنایا، کسی نے جمال الدین بنایا، کسی نے بدر الدین بنایا، سونے میرے تے بھی کوئی نظر کرم فرما دیو کہ میں لوٹے ہی جانے نکلے۔ حضرت بابا فرید رحمت اللہ تعالی علیہ فرمان لگے لبیا تو ویخ تسی آپ جاندے کدے پہ ہیں، کوئی ٹائم کو گل کو بات کو ویلا کا ویلا تا ویخ لیا۔ بابے لبا مرید سچا سی، پیر بھی سچا سی، ٹھیک؟ انہوں نے لگی سمجھ بھی یار نا یہ وظیفہ ٹھیک ہے، یہ پڑھ دے رہنے۔ بابے لبے نے وظیفہ یہ پکا لیا، وہ جدر جانا سی ادھر ہو کے آ گئے، بابے ان کو گل نہ کیتی تے بس ہر ٹائم یہ آخر ویلا کویلا ویلا کویلا ویلا کویلا، ویلا ہونا تے مڑ بھی ویلا کویلا، تے جے آج طرح کویلا ہو جانا تے مڑ بھی ویلا کویلا۔ سمجھ نہیں آ رہی؟ لنگر دا انتظام ہے، پچھوں شروع نہیں کرنا، اور تسی تے سانو پھل کھواندے جو تسی سبحان اللہ تسی کلے کہہ دے نا سارے لو پوری ہے، ٹھیک ہے؟ بابا لبا ویلا کویلا ویلا کویلا پڑھتے رہنا پڑھتے رہنا پڑھتے رہنا چلتے رہنا، ویلا کویلا ویلا کویلا ویلا کویلا۔ جدو کوئی شے پک جاوے نا، ہن آپاں ایک دن تسبیح کر لینا تے اگلے دن امام صاحب نے تسبیح بھی کیتی جی اثر تو ہویا کوئی نہیں،
بھائی تسبیح دا قصور نہیں، اصل تیری زبان دا قصور ہے۔ گل جدو پکی ہوندی ہے نا، جدو قطرہ قطرہ ڈگدا ہے نا تے پھر راہ بانی جاندا ہے۔ تھوڑا جہاں پکا، اینا کو راہ بنے گا بھی دم کرے گا تے دم وچ دم آئے گا۔ ٹھیک، تھوڑا جہا پکانا پینا ہے تے نالے صحیح پکانا پینا ہے۔ بابا لبا ویلا کویلا ویلا کویلا چلدا رہے۔ ایک دن ایویں ہویا، ایک کم آیا کہ بابا جی کسی چوک چ گزرن لگے تھے، ویکھیا بھی بنے جڑے لوگ بنے سورے جانج کھڑی ہے جناب، تے لاڑا بھی جناب نا بڑا بنا سوار کے تے ہار اور پا کے سائڈ تے کھڑا ہے تے بڑا پریشان جہ ہے تے کیونکہ اپنے لے عجیب و غریب گندے رواج نے۔ وہ ماڑا جا لاڑا دولہا ہس پوے نا تو کہندے نے ہس نا منہ دا نور اڑ جائے گا۔ میں کہ اگے بڑا ہے پھشلاں والی سرکار، کرا کرا پھشل تے تباہی کر لئی۔ اے تو ماشاءاللہ عالم دین بن گئے نا، سبحان اللہ۔ انہاں تے علم سکھے عالم دین بنے۔ آج کل تے یہ حال ہے ولاڑیاں دا، بھئی انہاں نوں یہ بھی نہیں پتہ لگدا، اے بڑا جویں نا بندہ پونیاں تے پیر رکھدے جان گے کہ شیروانی کو وٹ نہ پی جائے تے جڑا کلا شلا جائے انہوں کو مسئلہ نہ بن جائے تے سیدھا جا کے مسیتے زوال ٹائم ہی سنتا نوں یا نفلاں نوں جوڑ جان، زوال دا ٹائم ہوئے انہوں پتہ ہی نہیں ہونا۔ میں تا ڈردا رہنا اس گل تو بھی اللہ جانے پتہ نہیں کوئی وضو بھی ہے کہ نہیں۔ بات نہیں آج کل اور میں کیا بندہ خدا دیا، یہ فیشل نل گل نہیں بننی، دولہا میاں ایسے بات نہیں بننی۔ یہ تو اچھے لوگ ہیں، نیک لوگ ہیں، میں آپ کو نصیحت کر رہا ہوں۔ اے میرے جوان، صرف شادی کے دن نفل پڑھنے سے بات نہیں بنے گی، وہ تو بنے گی، لیکن اصل بات یہ بنے گی کہ شادی سے پہلے بھی رب کی بارگاہ میں جھک جا، شادی کی بات میں جھکا رہے، اللہ تیری دنیا بھی سنوار دے گا، تیری آخرت بھی سنوار دے گا۔ اے نہیں بھی ویڈیو بنانا اس دن اکٹھے ہو کے آگئے تے آگے جناب پھر بس سبحان اللہ جیڑا پندہ مسجد دے گلے جیڑا پندہ مسجد دے گلے اوہیں اٹھا لینا گھروں جو اتھے میں کہا چل لے انہاں کو وسا کے لیا سے لگ جا سکتا سبحان اللہ تے کہی ہے۔ بابا فرید دا غلام بابا لبا آپ ذرا نیڑے ہوئے تے آپ نے براتیاں نے پوچھا بھی خیر ہے دونوں تے پھر اللہ والے موڑ چوننا تے گل بڑی بنا دیں دینے وہ اللہ والے بیٹھے سن نا تے کچھ لوگ پلے سامنے گزرے حالی جڑی میں تقریر کرنی شروع نہیں ہوئی جی ہاں انہاں آج 12 جو بجا دیتے سویرے جمعہ بھی ہے آپ کو لوگ پلے سن نا تے بابا جی آدھی وظیفہ تے تسبیح تے اللہ ہوتی ہے ضرباں بیٹھے سن ریگستان تو لوگ پلے سامنے گزرے تے فرمایا تو انہوں کی خیر ہے پلے پھر دے جے اے بابا جی کو مہربانی تے کرو بابا بولو کی ہے اکھے جی وہ اسی ذرا جانا ہے فرمایا کتھے جانا ہے اکھے جی اسی احمد آباد جانا ہے کتھے جانا ہے احمد آباد جانا ہے ہاں فرمایا واقعی احمد آباد جانا ہے اکھے جی ہاں سانو کام میں ہوتے ہیں ایسی سارا کو سسٹم ہے ساڑھا تا سی جا رہے ہوتے احمد آباد پہنچنا فرمایا اچھا بابے اور موڑ چے بیٹھے ہیں فرمایا سارے دے سارے اکھاں بند کر لو اکھاں بند کیتیاں تھوڑی دیر بعد فرمایا اکھاں کھولو اکھاں کھولیاں تو روزہ مبارک دے سامنے کھڑے سی فرمایا بیلیا ساڑھا احمد آباد تے ہی ہوئی ہے موڑ دی گل ہے نا بابے لبا بھی موڑے سی نیڑے آیا براتیاں نے پوچھا او بیلیو خیر ہے کیوں پریشان کھڑے جے وہ بھی ساڑھی نگری چی تو انہوں خیر ہے او حضور جی کی پوچھ دے جے بزرگ جے تسی بابا جی تسی نا جی بس کی دسیے تو انہوں اے لاڑا بڑا سوار کے لے آئے سی تے لاڑا ہی لڑیا خل ہے میں اشارہ بدل لما کیونکہ لاڑا ہی دے بیٹھا ہے لاڑا ہی لڑیا کھلا ہے وہ کی ہویا آخر جی اندر وعدہ کیتا سی شامت خدا دی بھی بھائی تینوں لیاز ہیں ہاتھی تے ہاتھی تے نو با کے لے آندے سی لیکن نہیں تھیا کہ ہاتھی نو کو مسئلہ بنے ہاتھی مار گیا ہے انہیں لاڑا آندہ ہے بھی میں نو ہاتھی تے با کے لے جاؤ گے تو میں جانا ہے نہیں تو میں مڈو میں تے حضور جے نہ گیا تے اسی تے کل دا لنگر چھڑیا ہویا جی ہاں چھڑیا ہویا ایسے تے جے اے نہ گیا تے سانو تا کسی نے جناب پانی نہیں پوچھنا تے کو مہربانی کرو کو دال دلیا ہوندہ تے کر دیو اے نہ گیا تے ساڑی دال نہیں گلنی اے تے میں سمجھا رہے ہیں بیلیا حضور دے مگر لگ جا
کیوں غیرہ مگر لگیا پھرنے؟ تیرا کھانا غیرہ رنگا، تیرا پینا غیرہ رنگا، تیرا پہناوا غیرہ رنگا، تو ہیں عاشق رسول؟ یہ تو یار کوئی بات نہ ہوئی نا. یعنی ہمارا پہناوا بھی دشمنوں جیسا، اور ہم بیٹھے غزہ اور فلسطین کی اور اسلامی ملکوں کی طرفداری کرنے ہیں، اور ہمارا حال یہ ہے کہ ہمارا ایک موبائل پاک نہیں ہو سکتا، ہمارا کمپیوٹر پاک نہیں ہو سکتا، ہماری جلوت خلوت پاک نہیں ہو سکتی. کس منہ سے اپنے آپ کو عاشق رسول کہتا ہے؟ تجھے پتا نہیں غیر کی چوکھٹ پر کچھ نہیں ملے گا، غیر کے آستانے پر کچھ نہیں ملے گا، غیر کے دروازے پر کچھ نہیں ملے گا. صرف اگر ملے گا تو ڈاکٹر اقبال فرماتے ہیں کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوہو قلم تیرے ہیں. حضور کی بارگاہ میں آنا پڑے گا، اس دولہ کے پیچھے جانا پڑے گا، نہیں تو پانی نہ اتھے کسے پوچھنا نہ اتھے پوچھنا ہے. ذہن میں رکھنا یہ بات، قبر سے ہی بات شروع ہو جائے گی. آج بھی دیکھ لو جو حضور کے پیچھے ہیں، آج ان کو کتنی دنیا مانتی ہے، اور جو قبر میں جائیں گے تو وہاں تو ویسے ہی وارے نیارے ہوں گے. وہ شعر ہے نا، قبر میں جب پوچھیں گے فرشتے اپنا تعارف پیش کرو تو کہہ دوں گا کہ میں تو ہوں، بس کہہ دوں گا کہ میں تو ہوں بس منگتا کملی والے کا، کہہ دوں گا کہ میں تو ہوں بس کہہ دوں گا کہ میں تو ہوں بس منگتا کملی والے کا. اس لیے حضور کے ساتھ رہیں میرے دوست، حضور کے پیچھے رہیں، اس کے بغیر بات نہیں بنے گی. بابا لبا آپ نے جدو گل سنی آپ نے بڑا ترس آیا، آپ فرمان لگے بھائی انہاں دا یار گل تے انہاں دی بندی ہے، بیچارے ہیں تے سچے تے موقع بھی چنگا ہے تے انہاں دی مشکل حل ہونی چاہیے، کرنی چاہیے. اللہ والے کر بھی لیندے نے. آپ نیڑے ہوئے، وہ لاڑا بھی کتنے نزدیک ہی کھڑا سی، باقی سارے بھی کول سن. آپ نزدیک ہوئے، وظیفہ دے پہلے پکا سی، اس دم میں دم سی. نزدیک ہوئے، نزدیک جا کے جڑا مریا ہاتھی سی نا ان دے کان تو پکڑ کے چٹکا دے کے فرمان لگے، اوے ہاتھی کو ویلا کویلا تو ویکھ لیا کر. بزرگ فرماندے نے ہاتھی کان چاڑدا کھڑا ہو گیا، ویلا کویلا تو ویکھ لیا کر. کئی لوگ کہیں گے لو وہ بڑا ہاتھی زندہ ہو جاوے ایک بابے دے کہنتے. میں کہا پڑھ بخاری. حضور فرماتے ہیں، فرمان رب کا ہے، الفاظ حضور کے ہیں، کنت لہو سمعا الذی یسمع بہ، کنت لہو یدن الذی یبطش بہ، کنت لہو رجلا الذی یمشی بہ. جب میرا بندہ میرے نزدیک ہوتا ہے میں اس کے کان بن جاتا ہوں، میں اس کی زبان بن جاتا ہوں، میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں، میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں، میں اس کے پاؤں بن جاتا ہوں. ہاتھ اس کی ہوتی ہے طاقت میری ہوتی ہے، کان اس کے ہوتے ہیں طاقت میری ہوتی ہے، زبان اس کی ہوتی ہے طاقت میری ہوتی ہے، آنکھ اس کی ہوتی ہے طاقت میری ہوتی ہے. تو میں نے کہا جب ولی کی زبان میں خدا کی طاقت موجود ہے تو مردہ کیسے نہ زندہ ہوگا. یہ اللہ والوں کی شان، یہ ان کا رتبہ ہے. یہ دولہ سے مجھے بات یاد آئی، آؤ ہن تقریر بھی شروع کریے. سبحان اللہ. اللہ کریم اس دولہ کو برکت دے. اور جتنے دوست آپ حاضرین ہیں جو دولہ بننے کے خواہش مند ہیں یا جو اپنے بیٹوں یا بیٹیوں کے لیے اس انتظار میں ہیں کہ اللہ اچھے رشتے نصیب فرمائے، یا رشتے مل چکے شادی کے اسباب نہیں ہیں، اللہ سب کو اچھے اسباب نصیب فرما کر فرض ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. قرآن پاک فرماتا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، محبوب ہم نے آپ کا ذکر آپ کی وجہ سے بلند فرمایا ہے. ٹھیک، بس دو تین باتیں کر کے میں نے اپنی بات مکمل کرنی ہے. ویسے تو جتنا بھی بیان تھا وہ سارا اسی پر محیط تھا اور اسی کے مختلف جو نا وہ گوشوں پر اور اس کے مختلف اطراف پر گفتگو کرنی تھی، لیکن اب میں مختصر کروں گا، آپ توجہ کریں گے. دنیا میں جب بھی یہ بات رئیس المتکلمین نے لکھی ہے، فرماتے ہیں دنیا میں یہ ہوتا ہے کہ عموماً ذات پہلے ہوتی ہے اور اس کا ذکر بعد میں ہوتا ہے. آپ نے مختلف کمپنیوں کو دیکھا ہوگا، بڑی اعلیٰ سے اعلیٰ کمپنیاں ہیں، پروڈکٹ بناتی ہیں اور بنا کر پھر لوگوں میں ایڈورٹائز کرتی ہیں. مجھے ایک بات بتائیں،
پروڈکٹ تیار ہوتی ہے کہ نہیں؟ چیز پہلے تیار ہوتی ہے، ٹھیک، اچھے سے اچھا کپڑا، کوئی بھی چیز پہلے تیار کرتے ہیں، اس کے بعد سائن بورڈ لگاتے ہیں، اس کے بعد فلیکس چھپواتے ہیں، اس کے بعد دنیا میں اعلان کرواتے ہیں، لوگوں فلاں دکان فلاں چیز فلاں جگہ پر ہے، جس نے خریدنی ہے خرید لے، جس نے لینی ہے لے لے۔ مطلب کہنے کا یہ ہے کہ سسٹم یہ ہے کہ ذات پہلے ہوتی ہے، اس کا چرچا بعد میں ہوتا ہے، لیکن یہاں نظام کچھ اور ہے، یہاں سسٹم کچھ اور ہے۔ دنیا کے بہت سارے لوگوں کے لیے یہی نظام ہے، پہلے ذات ہے بعد میں چرچا ہے، پہلے ذات ہے بعد میں ذکر ہے، پہلے ذات ہے بعد میں باتیں ہیں، پہلے بات ہے پہلے ذات ہے بعد میں ان کی باتیں اور بعد میں ان کا چرچا ہے۔ لیکن اللہ یہاں یہ فرما رہا ہے، اے میرے محبوب وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، آپ دنیا میں تشریف تو بعد میں لائے ہیں، جناب آدم کے بھی بعد، جناب عیسیٰ کے بھی بعد، جناب ابراہیم کے بھی بعد، جناب اسماعیل، جناب یعقوب اور یوسف کے بھی بعد ہیں، آپ سب کے بعد تشریف لائے ہیں، لیکن محبوب ذات تو سب سے آخر میں آئی ہے، لیکن ہم نے آپ کے چرچے سب سے پہلے فرما دیے ہیں۔ ذات بعد میں ہے اور چرچے پہلے ہیں۔ اور ایک اور بات بڑی خوبصورت جو آپ نے ارشاد فرمائی، وہ بات یہ ہے، علماء اور طلباء توجہ فرمائیں گے، ہمارے ہاں ہوتا یہ ہے جس کو تھوڑا سا کوئی شان مل جائے اس کو بدعزمی ہو جاتی ہے، جیسے مختار سقفی کو ہی کہ تھوڑی سی شان ملی تو راہ راست پھر گیا، جیسے شیطان کے ساتھ ہوا، تھوڑی سی شان ملی تو راہ راست پھر گیا۔ کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں، پیسہ آتا ہے بدل جاتے ہیں، تعلق آتا ہے، توجہ ہے، تعلق آتا ہے بدل جاتے ہیں، رشتہ داری آتی ہے بدل جاتے ہیں، دولت آتی ہے بدل جاتے ہیں۔ ایمان افروز بات ہے، مجھے تو سرور اور سکون آ رہا ہے، اللہ جانے آپ کو سمجھ آئے یا نہ آئے۔ پیسے آتے ہیں انسان بدل جاتا ہے کہ وہ پیسہ اسے نقصان دیتا ہے، شہرت آتی ہے بندہ اپنوں کو بھول جاتا ہے، رشتہ داروں کو بھول جاتا ہے، تعلقات آتے ہیں بندہ فون سننا ختم کر دیتا ہے، دولت آتی ہے بندے کا سسٹم بدل جاتا ہے، بندے کو تھوڑا سا شان ملتی ہے انسان کا مزاج بدل جاتا ہے، عہدہ ملتا ہے مزاج بدل جاتا ہے، حسن ملتا ہے مزاج بدل جاتا ہے۔ لیکن رئیس المتکلمین فرماتے ہیں، اللہ فرما رہا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، محبوب یہ لام نفع کا ہے، مطلب یہ ہے پیسہ آنے کی وجہ سے دنیا والے بدل جاتے ہیں، شہرت آنے کی وجہ سے دنیا والے بدل جاتے ہیں، دولت آنے کی وجہ سے دنیا والے بدل جاتے ہیں، عہدہ آنے کی وجہ سے دنیا والے بدل جاتے ہیں، حسن آنے کی وجہ سے ان کا حسن انہیں نقصان دیتا ہے، شہرت نقصان دیتی ہے، دولت نقصان دیتی ہے، پیسہ نقصان دیتا ہے، تعلق نقصان دیتا ہے۔ لیکن میرے محبوب آپ کی شہرت ایسی نہیں، آپ کا چرچا ایسا نہیں، آپ کا ذکر ایسا نہیں، آپ کا مقام ایسا نہیں، بلکہ میرے محبوب جیسے جیسے آپ کا رتبہ بڑھتا جائے گا، جیسے جیسے آپ کی شہرت بڑھتی جائے گی، آپ کا مزاج نہیں بدلے گا، بلکہ جیسے غریبوں سے امتیوں سے پہلے پیار کرتے ہیں اس سے زیادہ پیار کرنے والے بن جائیں گے۔ آپ کی شہرت آپ کو نقصان نہیں دے گی، آپ کا جو مقام و مرتبہ ہے یہ لام نفع کا ہے کہ محبوب یہ ساری کی ساری شہرت، یہ سارے کا سارا چرچہ ایسا ہے جو آپ کا اس میں نفع ہے، اس میں آپ کو نقصان نہیں ہوگا۔ اور ایک اور آخری بات کر کے ہم بات کو مکمل کرتے ہیں، وہ بات یہ ہے، یہ بات بھی رئیس المتکلمین نے بیان فرمائی ہے۔ یہاں میں نے مختلف مقامات پر کچھ مثالیں ایڈ کرنی تھی لیکن وہ میں ساری حذف کر رہا ہوں۔ ایک جو بات جو آخری بیان کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے، عموماً ایسا ہوتا ہے یار فلانا بندہ بڑی شان مل گئی یار، انہیں کہا یار شان کیوں نہ ملے، انہیں محنت بڑی کیتی ہے، انہیں راتاں جاگ جاگ کے انہیں پی ایچ ڈی کیتی ہے، بالکل ٹھیک، اس کو شان ملی اس نے پی ایچ ڈی کی۔ فلانا بندہ یار اخبار فروش تھا لیکن اس نے بچے پڑھائے ہیں، بہت اس نے محنت کی، اتنی محنت کرنے کے بعد اللہ نے اس کے بچوں کو رنگ لگایا، اس نے جو محنت کی اس کے بچے کامیاب ہوئے تو اس کی محنت کی وجہ سے۔ فلانا حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی غوث سمدانی، ویسے تو آپ مادرزاد ولی ہیں لیکن 40 سال عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھی ہے، اس کی وجہ سے آپ کو اللہ نے اور زیادہ رتبہ عطا فرمایا ہے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مثال لے لیجئے، دیگر کئی ہستیاں ہیں آپ ان کی مثال لے لیجئے کہ سجدے کیے تو شان بڑی، تو سمجھ کو نہیں آنے،
تہجد پڑھی شان بڑی، نمازیں پڑھی شان بڑی، جہاد کیا شان بڑی، صدقات کیے شان بڑی، محنت کی رتبہ بڑھ گیا، کچھ تگدو کی تو کامیاب ہو گئے۔ اللہ کریم فرما رہا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ، محبوب یہ نہیں کہ آپ نے سجدے کیے تب ہم نے چرچا کیا، محبوب یہاں صرف یہ نہیں کہ تہجد پڑھی تب چرچا کیا، یہ ساری وجوہات اپنی جگہ بجا، ان کی وجہ سے رتبے ملنا اپنی جگہ بجا، لیکن محبوب ہم نے آپ کو جو آپ کا چرچا بلند کیا ہے، جو آپ کو شہرت عطا فرمائی ہے، ابتداءً اس میں کوئی دوسری چیز نہیں، یہ ساری کی ساری شانیں محبوب نے صرف محبوب ہم نے آپ کو آپ کی وجہ سے عطا فرمائی ہے، صرف آپ کی ذات سامنے ہے، صرف آپ کی وجہ سے آپ کو یہ رتبہ ملا ہے، تبھی فرمایا جا رہا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، محبوب ہم نے آپ کا ذکر آپ کی وجہ سے بلند فرمایا ہے۔ ویسے بھی وَرَفَعْنَا یہ ماضی ہے، وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ کو اگر ساتھ جوڑ کے پڑھے نا تو اندازہ ہوتا ہے کہ ماضی میں اتنے چرچے، ماضی میں اتنی بلندیاں، ماضی میں اتنے کمالات، جب ماضی میں اتنے کمالات ہیں تو حضرت آدم کے زمانے میں کیا حال ہوگا کہ حضور تو اس سے پہلے ہیں، حضرت آدم کے زمانے میں کیا حال ہوگا، حضرت شیس کے زمانے میں کیا حال ہوگا، جناب ادریس کے زمانے میں کیفیت کیا ہوگی، جناب یعقوب کے زمانے میں چرچا کیسا ہوگا، جناب یوسف کے زمانے میں چرچا کیسا ہوگا، جناب موسیٰ کے زمانے میں حال کیا ہوگا، جناب زکریا اور یحییٰ کے زمانے میں کیفیت کیا ہوگی، جناب عیسیٰ کے زمانے میں کیا حال ہوگا، نبی پاک علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے تب بھی چرچے اپنی جگہ بجا، لیکن وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ اس کو سامنے رکھ کے اگر ان کو جوڑ کر پڑھا جائے تو ماضی کا صیغہ بتاتا ہے کہ جب حضور کے دنیا میں تشریف لانے سے پہلے یہ حال ہے کہ انبیاء بھی یہ کہتے ہیں کہ کاش ہمیں مصطفیٰ کا امتی بنا دیا جائے، تو جب مصطفیٰ دنیا میں تشریف لائے تب شانوں کا عالم کیا ہوگا، تب آپ کے چرچوں کا عالم کیا ہوگا، تب آپ کی شہرت اور آپ کی مقامت کا عالم کیا ہوگا۔ خراب ہیں وہ لوگ، گندی ذہنیت کا مالک ہیں وہ لوگ جو حضور کی شان کو اچھے طریقے سے نہیں سمجھتے۔ ویسے تو کما حقو ہم بھی نہیں سمجھ سکتے کہ بعد از خدا بزرگ تو یہ قصہ مختصر ہم بھی نہیں سمجھ سکتے، یا ابا بکر لم یعرفنی حقیقتی غیر ربی، لیکن کم از کم اتنا تو ہو نا کہ یہ تو نہ ہو کہ کھا پی کے لے دے کے تو پھر کیا دے سکتے ہیں، کیا کر سکتے ہیں، وہ تو سنتے نہیں، تو یوں ہو گیا وہ تو وہ ہو گیا۔ میرے نوجوان دوستو، موبائل استعمال کرنے والوں، موبائل سے دین نہ لو، یہ آپ کو بھٹکا دیں گے، یہ آپ کو خراب کر دیں گے، یہ آپ کو راہ راست سے ہٹا دیں گے۔ حضور کی شانیں اتنی ہیں کہ بیان کرنے والے، سننے والے، پڑھنے والے، لکھنے والے، خود حضرت صدیق اکبر جو کائنات میں نبیوں کے بعد انسانوں میں جن کا سب سے زیادہ رتبہ ہے، حضور ان کو فرما رہے ہیں یا ابا بکر لم یعرفنی حقیقتی غیر ربی، اے ابو بکر میری حقیقت میرے رب کے علاوہ کوئی جان سکتا ہی نہیں۔ تو جب ان کی یہ کیفیت ہے تو آج کے لوگ کیا سمجھ سکتے ہیں، وہ اپنی عقلوں پر تولتے ہیں، لہٰذا جہاں بیٹھ رہے ہیں، یہ موبائل بھی ایک صحبت ہے جو آپ اس کی صحبت اختیار کرتے ہیں، طرح طرح کے کوئی پروفیسر ہے، کوئی ڈاکٹر ہے، کوئی انجینئر ہے، کوئی کیا ہے۔ میں تو کہا کرتا ہوں یار آپ اپنی محلے کے امام صاحب کا، خطیب صاحب کا جمعہ والے دن آدھا گھنٹہ بیان نہیں سن سکتے، 2 گھنٹے عجیب و غریب شکلوں کو آپ سنتے رہتے ہیں اور دین خراب کرتے ہیں۔ یہاں تو آئیں، کسی سچے سچے عاشق رسول کے قدموں میں تو آئیں، وہ آپ کو عقلی بلا وجہ کے جناب کہاوتیں اور دلیلیں دے جی اگر اللہ دے ولی بچا سکتے ہیں تو پھر تسی ایویں کرو پلازے تو کھلو کے چھال مارو پلا ویکھنے تانوں داتا صاحب بچا دین کہ نہیں بچا دے۔ مکم چھال مار تو اسی کیوں چھال مار، اور اللہ کے بندے تھے نا تو وہ پہاڑ پہ چڑھ گئے، شیطان آ گیا، اگر جی تانوں رب بچاندا ہے، فرمایا بچاندا ہے، اگر چھال مارو گا بلا بچاندا نہیں بچاندا، فرمایا ملعون شیطان ہے تو آزمانا ان دا کم ہے میرا نہیں۔ یہ تو وہی بات ہو گئی، کتنی حماقت ہے، بندہ ڈاکٹر کو جاوے تو جا کے کبھی تو بڑا ڈاکٹر ہے یار، بڑا تو MBBS ہے، بڑا تو اسپیشلسٹ ہے، تو ایویں کر پہلے میں نے زہر دا ٹیکہ لا پلا میں بچنا کہ نہیں بچنا، پھر تو صحیح ٹیکہ لا، مجھے ذرا پتہ لگتا ہے تیری ڈاکٹری دا۔ یہ تو کوئی بات نہ ہوئی یار، جی یہ داتا صاحب بچا سکتے تھے تو پھر بم دھماکہ کیوں نہ روکا، بابا فرید بچا سکتے تھے تو پھر یہ دھماکہ کیوں نہ روکا۔
اور میں کیا گل سن تیرے رنگیاں نے زلیلہ نے گمراہ بھی تو ہونا ہے بہانہ بھی تو انہوں مل جانا ہے اگر یہ بات ہے کہ نہ روکنا عدم قدرت پر دلیل ہے معاذ اللہ تو پھر مجھے یہ بتائیں یزید پلید بدبخت نے مسجد نبوی اور بیت اللہ شریف کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی رب نے کیوں نہ روکا یہ ماضی قریب میں زیادہ دور کی بات نہیں کر رہا تاریخ کے لحاظ سے ماضی قریب ہے مشرف صاحب اس وقت ان کی کمان میں یہاں سے لوگ وہاں گئے تھے کعبہ میں مکہ شریف میں لوگوں نے کچھ کعبہ شریف پر قبضہ جمانے کی کوشش کی المدد یا پاکستان ادوں المدد یا فوج کہنا جائز سی ہونا حرام ہو گیا ادوں یہ گئے انہیں جا کے قبضہ چھڑوایا میں کہا مجھے بتائیں اگر کعبے والا سب سے بڑا مددگار ہے حقیقی مددگار ہے سچا سچا مددگار ہے باقی سارے مدد کرنے والے اس کا مظہر ہیں لیکن میں پوچھنا چاہتا ہوں اس وقت کعبے کے رب نے کیوں نہیں بچایا الزامی جواب ہے یہ میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ آپ بات سنتے ہیں عوام بات سنتی بڑیاں دلیل نہ ہے تو نمبر بھی دستا ہے اور میں کہا غلط دستا ہے تو کنہ نے چکرنج پہ پھرنا ہے سچے لوگوں کے قدموں میں آئے گا تجھے قرآن بھی سمجھ آئے گا حدیث بھی سمجھ میں آئے گی اس لیے موبائل سے دین سیکھنا چھوڑ دیں علماء سے دین سیکھیں وہ بھی وہ علماء جو سچے سچے بابا جی 80 سال عمر ایک بابے دی آخر میں کیا کدے آخر میں انہاں نال جاننا میں کہا یاری کر دے جے آخر میرا پیو بھی کر دا میں کہا 80 سال تہاڈی عمر بھی ہوگی جنہ نال پھرنا ہے نہ یاری مندن نہ میلاد مندن مڑ بابا خیر نو جاننا ہے نہیں جی جتھے موقع ملے نماز پڑھ لینی چاہیے دی میں نے کہا ٹھیک ہے تیرا دین تیرے ساتھ لیکن ایک بات میں کرنا چاہتا ہوں مجھے یہ بتاؤ جو امام جا کے پوچھو اگر آپ کا دل مانتا ہے جا کے پوچھو اگر کوئی ایرا غیرہ امام ہے اس سے جا کے پوچھ نبی پاک کی والدہ حضور کے والد ان کے ایمان کے بارے میں سوال کر مسلمان تھے کہ نہیں اگر وہ کہے مسلمان ہیں بات تو ٹھیک ہے اور ہیں بھی وہ موحد اور مومن اور مسلمان لیکن اگر کوئی ایرا غیرہ بدبخت جو لوگ باز کہتا نا جتھے دل آئے اتھے رب دی نماز پڑھنی ہے میں کہا صدقے جاواں تیرے باقی کم تو ویکھ کے کرنا ہے اتھے تو رب دی نماز پڑھنی ہے اے پیچھے امام دے اللہ اکبر آدے دادا جی دے بارے کہندا ہونے حضور پیدا ہوئے میں شام دے محلات ویکھے حضور ہے جو نور نے صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا باغ طیبہ میں سہانا پھول پھولا نور کا مست بوہیں بلبلیں پڑتی ہیں کلمہ نور کا تاب مہر حشر سے چونکے نہ کچھتا نور کا بوندیاں رحمت کی دینے آئیں چھینٹا نور کا ان کی قصر قدر سے خلد ایک کمرہ نور کا سدر پائیں باغ میں ننا سپودا نور کا ناریوں کا دور تھا دل جل رہا تھا نور کا تم کو دیکھا ہو گیا ٹھنڈا کلیجہ نور کا پشت پر ڈھلکا سرے انور سے شملہ نور کا دیکھے موسیٰ طور سے اترا صحیفہ نور کا تاج والے دیکھ کر تیرا امامہ نور کا سر جھکاتے ہیں الہی بول بالا نور کا یہ جو مہرو ماہ پہ ہے اطلاق آتا نور کا بھیک تیرے نام کی ہے استعارہ نور کا بھیک لے سرکار سے لا جلد کا سا نور کا ماہ نو طیبہ میں بٹتا ہے مہینہ نور کا شمع دل مشکات تنسینہ زجاجہ نور کا تیری صورت کے لیے آیا ہے سورہ نور کا نور کی سرکار سے پایا دشالہ نور کا ہو مبارک تم کو ذوالنورین ہو مبارک تم کو ذوالنورین جوڑا نور کا ہو مبارک تم کو ذوالنورین جوڑا نور جو گدا دیکھو لیے جاتا ہے توڑا نور کا نور کی سرکار ہے کیا اس میں توڑا نور کا میں گدا تو بادشاہ بھر دے پیالہ نور کا نور دن دونا تیرا دے ڈال صدقہ نور کا ایک سینے تک مشابہ ایک وہاں سے پاؤں تک حسن
حسن سبتین ان کے جاموں میں ہے نیما نور کا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے نے نور تیرا گھرانہ نور کا۔ چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مہد میں، چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مہد میں، کیا ہی چلتا تھا اشاروں پر کھلونا نور کا۔ سبحان اللہ۔ تو حضرت سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں سے مجھے یاد آیا، آپ فرماتی ہیں میں نے شام کے محلات دیکھے، جب حضور پیدا ہوئے تو ایسا نور چمکا کہ میں نے شام کے محلات دیکھے۔ میں آپ کے مزار پر انوار پر مجھے حاضری کا شرف ملا، آپ یقین مانیں ان بدبختوں نے وہاں تیزاب پھینکا ہوا تھا، جانے نہیں جیتے جی مکہ مدینے دے وارث نے، مکہ وہ ابو جہل بھی سی، وہ سچا سی، سبحان اللہ نہیں آدھے استغفر اللہ ہی کہہ لو بھئی، کعبے پر حکومت کرنا سچائی کی دلیل نہیں۔ اگر ابو جہل سمجھ نہیں آندا نا تو یزید نو دیکھ لو، ضروری نہیں جو کعبے پہ حکومت کرے وہ سچا ہو، ہے نہیں جی نہیں، کئی لوگ کہتے ہیں نہیں جی نہیں، اگر اتنی پابندی نہ لاون تے آپا پتہ نہیں اتھوں کی کر لئیے۔ مکہ ہو یہ انوکھے آ گئے نے، جدوں سلطنت عثمانیہ خدمت گزار سن ادوں تے لوگ جاندے ہی نہیں سن، ادوں تے کوئی ہوندا ہی نہیں سی، ایک وکھرے آ گئے۔ اصل معاملہ یہ ہے اندر کی خباثت ہے، جو بہت ساری چیزیں اب آہستہ آہستہ جائز ہو رہی ہیں، توبہ نعوذ باللہ، کیونکہ جوا بھی جائز ہو رہے ہیں نا، کیونکہ معاذ اللہ صنم خانے بھی جائز ہو رہے ہیں، اس واسطے بندہ خدا لوگ جاتے ہیں 10-20 سال وہاں رہتے ہیں، اپنا ایمان بدل لیتے ہیں، ٹھیک، آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانے گی قیامت میں اگر مان گیا۔ حضور کے ساتھ جڑ کے رہیں، اللہ والوں کے ساتھ جڑ کے رہیں، اس کا آسان ترین بہترین ذریعہ سچے سچے علماء ہیں، آپ جہاں سے بھی آئے ہیں، ظاہر بعض مہمان دور سے بھی آتے ہیں، اور میں جو یہ محلے والے ہیں میں ان سے گزارش کروں گا، آپ نہیں جانتے کہ آپ کے بالکل پڑوس میں فیضان مدینہ اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے۔ یاد رکھیں روایات فرماتی ہیں طالب علم جس قبرستان سے گزر جائے اللہ کریم اس قبرستان سے 40 دن کے لیے عذاب اٹھا لیتا ہے، ٹھیک، تو جہاں بلا مبالغہ سینکڑوں طلباء پڑھتے ہوں، قرآن حدیث پڑھتے ہوں، تو اس آس پاس کے علاقے کی شان کا عالم کیا ہوگا۔ لیکن اصل معاملہ یہ ہے کہ ہمیں قدر نہیں۔ آپ اجتماع میں آئیں، آپ جمعہ یہاں پڑھیں، آپ اپنے بچوں کو عالم بنائیں، اپنے بچوں کو حافظ بنائیں، یہاں اس کے ساتھ پورے منسلک ہو۔ یہ بھائیہ نہیں ڈھک دی تو مدنی چینل ہی چلا لیا کر، گھر کی خواتین ان کو دکھایا کرو، اللہ کریم دنیا اور آخرت اچھی فرمائے گا، اللہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ویسے گلا ہون ذرا بہتر ہویا سی، ہون ذرا گرم ہویا سی، ہون تسی وما علینا کروا دیتی ہے، اللہ قبول فرمائے، وما علیہ الا البلاغ۔